السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں میں ایک ایسے صحابی کا ذکر کروں گا جن کی دو بیٹیاں تھیں اور وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ پھر ان دو بیٹیوں کا کیا ہوا؟ دیکھیں اسلام کس طریقے سے عورتوں کی لڑکیوں کی مدد کرتا ہے اور ان کے لیے راستے بناتا ہے۔ حدیث کچھ اس طرح ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سعد بن ربیع کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سعد بن ربیع کی دونوں بیٹیاں ہیں، ان کے باپ جنگ احد میں شہید ہو گئے ہیں اور ان بچیوں کے چچا نے کل مال لے لیا ہے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، مال نہیں رہے گا تو شادی کیسے ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ سنا اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس معاملے میں خود ہی فیصلہ کر دے گا، اور آیت میراث نازل ہوئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے چچا کے پاس کہلا بھیجا کہ آتی ابنت سعد الثلثین و امہا الثمن، یعنی سعد کی بچیوں کو 2 ثلث دے دو اور ان کی ماں کو 8واں حصہ دو، اس کے بعد جو بچے وہ تمہارا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں فَإِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ كَانُوا يَجْعَلُونَ جَمِيعَ الْمِيرَاثِ لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ، یعنی زمانۂ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ مرنے والے کی کل میراث مردوں کو دے دیتے تھے اور عورتوں کو کچھ نہیں دیتے تھے۔ عورتوں کے ساتھ ظلم کی یہ ایک مثال ہے۔ زمانۂ جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، عورتوں کو میراث میں حصہ نہ دینا، وراثت کے مال کی طرح باپ کی منقوہہ کو تقسیم کر لینا، یہ سب چیزیں بالکل عام تھی زمانۂ جاہلیت میں۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے عورتوں کو ان کا حق عطا کیا اور ساتھ ساتھ میں ان کو عزت اور مقام دے دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریے۔